السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المائدہ آیت 116 سے ابتدا کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اذ جب قال اللہ فرمائے گا اللہ تعالی، یا عیسی ابن مریم، اے عیسیٰ بن مریم، اے مریم کے بیٹے، انت تو نے قلتا کہا تھا، کس کو؟ للناس لوگوں سے کہا تھا، اتخذونی مجھ کو بنا لو، مجھ کو پکڑ لو، امی اور میری ماں کو بھی بنا لو، پکڑ لو، کیا؟ الہین تثنیہ کا صیغہ، دو معبود، من دون اللہ، دون کہتے ہیں سوائے یا علاوہ، یعنی اللہ کے سوا۔ رب کریم پوچھے گا، اور جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اے عیسیٰ بن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو دو خدا یعنی اللہ کے سوا دو خدا بنا لو؟ قال حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے، سبحانک مولا کریمہ تو پاک ہے۔ سبحانہ کا معنی ہوتا ہے نا، تو پاک ہے، ہر عیب، ہر ضرورت، ہر حاجت، ہر شریک سے تو پاک ہے۔ سبحانہ کا تو پاک ہے، یہ عقیدہ ہوتا ہے نا کہ میرا عقیدہ ہے کہ تو پاک ہے۔ جیسے ہم نماز میں پڑھتے سبحانک اللہم، اس میں یہی ہوتا ہے نا کہ میں اعتقاد رکھتی ہوں، میرا عقیدہ ہے کہ میرا اللہ ہر عیب، ہر شریک، ہر ضرورت، ہر حاجت سے پاک ہے جو انسان کو ہوتی ہے۔ ما یکون نہیں تھا، لی میرے لیے، ان یہ کہ اقولا میں کہوں یا میں کہتا، ما لیسا وہ جس کا نہیں، لی مجھے، بے حق کچھ حق۔ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، وہ عرض کریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے، مولا کریمہ تو ہر شریک سے پاک ہے، میری کیا مجال کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں۔ ان کنتو اگر ہوتا، قلتہ میں نے یہ کہا ہوتا، ہو کی ضمیر راجع ہو رہی ہے بات کی طرح، یعنی یہ بات کہی ہوتی، فقد تو تحقیق، علمتا تو اس کو جانتا، ہو یعنی اس بات، ہو کی ضمیر بھی راجع ہو رہی ہے نا بات کی طرف، لوگوں سے اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو اے مولا کریمہ تو ضرور جانتا۔ ان کنت قلتہ فقد علمتا، اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو اس کو ضرور جانتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تعلم تو جانتا ہے مولا کریمہ، ما فی نفسی جو میرے دل میں ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، ولا اعلم میں نہیں جانتا، ما جو فی میں، نفس تو آپ جانتے ہیں جی دل، یہ ضمیر کا آپ کی، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، تو جانتا ہے میرے رب جو میرے دل میں ہے، میرے جی میں ہے، میرے دل کے اندر ہے، اور میں نہیں جانتا جو تیرے علم میں ہے۔ انکا بے شک تو، انت تو ہی، علام الغیوب، علام الغیوب چھپی باتوں کو جاننے والا، تمام غیبوں کو خوب جاننے والا ہے۔ انکا انت علام الغیوب، بے شک تو ہی تمام غیبوں کا جاننے والا ہے۔ ما قلت نہیں کہا میں نے، لہم ان سے یعنی کرسچن سے یہ میں نے نہیں کہا، الا مگر، ما وہ بات جو کہی تھی، امرتنی
جو تو نے مجھے حکم دیا تھا بہی جس کا، یہ کہ اعبدو بندگی کرو، کس کی؟ اللہ تعالی کی، وہ اللہ جو ربی میرا اللہ ہے، میرا پروردگار ہے۔ را با با روٹ ورڈ ہے، معنی ہوتا ہے مرتبہ کمال تک پہنچانا، پرورش کرنا۔ وَرَبَّكُمْ، اور تمہارا پروردگار ہے۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، میں نے انہیں نہیں کہا تھا مگر وہی کچھ کہا تھا مولا کریمہ جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے۔ وَكُنْتُ، اور میں تھا، علیہم، ان پر، شہیدا، نگہران، شاہد، گواہ، ما دمتو، میں جب تک ان میں رہا۔ دمتو کا معنی ہوتا ہے میں ٹھہرا رہا۔ دوامن مصدر ہے نا، اس کا ایک معنی تو سکون بھی میں نے پڑھا تھا کہ جب تک میں ان میں رہا، فیہم، ان میں، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ عَلَيْهِمْ، اور جب تک میں ان میں رہا ان کے حالات جو تھے ان کی خبر رکھتا رہا۔ پھر، لما، جب، توفیتنی، تو نے مجھے اٹھا لیا۔ ایک معنی تو ہوتا ہے نا فوت ہو جانا، ٹھیک ہے، تو یہاں جو معنی ہوگا چلیں کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ توفا کا حقیقی معنی مارنا نہیں ہوتا بلکہ کسی چیز کو پوری طرح اپنے قبضہ میں لے لینا ہوتا ہے۔ جیسے التوفی اخذ الشیء وافیہ، کسی چیز کو کامل طور پر اپنے قبضہ میں لے لینا۔ اسے بھی آسان لفظوں میں کہتے ہیں کہ موت کے معنی جو آتے ہیں وہ بطریق مجاز استعمال ہوئے ہیں۔ حضرت حسن بصری کا قول بڑا خوبصورت ہے، وہ سن لیتے ہیں کہ قرآن کریم میں وفات کا جو لفظ ہے، فوت کا جو لفظ ہے، وہ 3 طرح استعمال ہوا۔ ایک تو وفات موت ہے، دوسرا وفات نوم ہے، جیسے سوتے ہیں اور پھر وہ بھی تو موت کی ایک قسم ہوتی ہے، اور ایک وفات رفع ہے۔ پہلی وجہ کی مثال بھی قرآن کریم میں اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، یعنی رب کریم موت کے وقت نفسوں کو اپنے قبضہ میں لے لیتے ہیں۔ اور دوسری اس کی مثال وہ بھی قرآن کریم میں ہے، وہ الذی یتوفاکم باللیل، اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جو رات کو نیند کے وقت تمہارے نفسوں کو اپنے قبضہ میں لے لیتی ہے۔ اور جو تیسری مثال ہے، یا عیسیٰ انی متوفیک، اے عیسیٰ میں تمہیں زمین سے اٹھا کر اپنے قبضہ اور حفاظت میں لے لوں گا۔ تو یہاں جو معنی ہے، تیسرا معنی آیا ہے توفیتنی، اٹھا لیا تو نے مجھے، کونتا تو تھا، انتا خود، تو ہی، رقیبا نگہبان۔ اس رقیب کے بھی بہت سارے معنی ہیں، چند معنی میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ ایک تو ہوتا ہے کہ جو نگران ہے، جو حفاظت کر رہا ہوتا ہے، اور مرقب بلند جگہ جہاں رقیب بیٹھ کر ایسے ایکٹیو ہو کر بیٹھتا ہے نا، اور قمار بازوں کے محافظ کو بھی رقیب کہا گیا ہے جو قمار بازی کے بعد شراب نوشی کرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اسی طرح قمار بازوں کے تیسرے درجے کے تیر کو بھی رقیب کہتے ہیں۔ اور ترقب جو ہے انتظار کرتے ہوئے کسی چیز سے بچنا، یہ بھی قرآن کریم میں فخرج منھا خائفا یترقب، موسیٰ علیہ السلام شہر سے بھاگ نکلے اور دوڑتے جاتے تھے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اور رقوب اس عورت کو کہتے ہیں جو کثرت اولاد کی وجہ سے اپنی اولاد کو یعنی سنبھال نہیں پاتے اور ان کے موت کی منتظر ہوتی ہے۔ اور اس اونٹنی کو بھی کہا جاتا ہے جو پانی پینے کے لیے باری کے انتظار میں ہو، اس سے بھی رقوب کہا جاتا ہے۔
اور ارقب کا معنی یہ بہت لمبا ہو جائے گا، بس اتنا بہت ہے کیا خیال ہے؟ تو بہرحال بہت پیارے الفاظ ہیں، جتنا اس کو کھولتے جائے اتنا مزہ آتا ہے۔ رقیبہ یہاں مانا ہے نگران کے، نگہبان کے، علیہم ان پر، فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم جب تو نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا تو تو ان کا نگران تھا، محافظ تھا، دیکھ رہا تھا، وانت اور تو، علی اوپر، علی کل شیء ہر چیز کے اوپر، شہید گواہ تھا، اور تو ہر چیز پہ گواہ تھا۔ وانت علی کل شیء شہید، اے مولا کریمہ تو ہر چیز سے خبردار ہے۔ تو ہم تو جب تک اس میں ہوتے ہیں تب تک نگرانی ہوتی ہے، تو لیکن مالک تو ہر ٹائم نگران ہے۔ کیا انداز ہے ان پیارے لوگوں کا۔ وانت علی کل شیء شہید، مولا کریمہ تو ہر چیز کا مشاہدہ کرنے والا ہے، تو دیکھ رہا ہے۔ وضاحت جان لیتے ہیں۔ آیت 116 میں سوال کیا جا رہا ہے، سوال اور سوال دونوں کہا جا سکتا ہے۔ اب کون سوال کر رہا ہے؟ رب کریم۔ کس سے کیا جا رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ اللہ تو لمحہ لمحہ سے آشنا ہے، تو یاد رکھیے سوال ہمیشہ اس لیے نہیں کیا جاتا کہ سائل کو اس چیز کا علم نہیں اور وہ اس سوال سے غیر معلوم چیز کو جاننا چاہتا ہے، بلکہ سوال دوسروں کے فوائد کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں اس آیت میں اس استفسار سے مقصود یہ ہے، اس سوال سے مقصد یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان کروڑوں آدمیوں کو جو فاش غلطی پر آگاہ کیا جائے، جو ابھی غلطی کر رہے ہیں نا، اس غلطی پر آگاہ کیا جائے جس میں وہ مبتلا ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا شریک خدا یا فرزند خدا بنائے ہوئے۔ دیکھیں انداز قرآن کریم کا، تو دیکھیں نا ہر لفظ کا، ہر آیت کا بہت دورس نتائج والے معنی ہوا کرتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیں کہ کیا خوبصورت انداز میں ان لوگوں کو سمجھا دیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنائے بیٹھے، اور کون آگے جواب دے رہے، سوال کس سے کیے جا رہے ہیں آپ خود جانتے ہیں۔ اور ضمن عرض کر دوں کہ مسلمان تو پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، غیر مسلم بھی قرآن کریم کے ترجمے کو پڑھتے ہیں۔ کون لوگ؟ جو سائنسدان ہوتے ہیں، جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں۔ پاکستان میں ایک ابرام نامی کرسچن ڈاکٹر ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ اتنا ترجمہ نہیں پڑھتے ہو، آپ تو خالی بس عربی پڑھ کے تو سمجھتے بڑا کمال کر لیا، ہم لوگوں سے پوچھو ہم سارا ترجمہ جانتے ہیں۔ وہ لوگ پڑھتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اسی وجہ سے مسلمان بھی ہو جاتے ہیں، آپ جانتے ہیں۔ اور پھر مسیحی دنیا میں حضرت مریم کی پرستش، یہ بھی ساروں کو پتہ ہے، یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ ان کے تو بڑے بڑے مجسمے بنائے جاتے ہیں گرجاؤں میں اور محرابوں میں رکھے ہوتے ہیں، اور ساری رسوم بھی بجا لاتے ہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب بھی بڑے غور طلب ہے، قابل غور ہے۔ الزام آپ پر لگ رہے ہیں کہ کیا آپ نے ایسا کیا؟ ہاں، اللہ کا مقبول بندہ اپنی صفائی میں لب کشائی نہیں کرتے، بلکہ اپنے رب کی عظمت اور پاکی کا اعلان کر رہے ہیں، اعلان کرتے ہیں، اور اپنی صفائی اپنے سب کچھ جاننے والے اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں کہ اے مولا کریمہ، اے میرے رب، تو اس سے تو کوئی بات مخفی نہیں، زمین و آسمان کے سب چھپے ہوئے جو اسرار ہیں تجھے تو پتہ ہے، میں کیا اپنی صفائی پیش کروں، تو جانتا ہے۔ میں یہ الفاظ ہرگز کہ نہیں کہے کہ میری پوجا کرو، اور تیرا یہ بندہ جس پر ہر لمحہ تیرے کرم کی بارش ہو رہی ہے، کیا اتنا ناشکر گزار بن سکتا ہے اور یہ جرات کر سکتا ہے کہ اس بات کا، کہ ایسی بات کا مدعی بنے جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے بڑے لوگوں کی، اور بارگاہ خداوندی میں ادب اور تعظیم کی۔ دیکھیں یہ بڑے لوگ ہیں۔ میں نے تو بس انہیں وہی کچھ کہا تھا جس کا مولا کریمہ
کہنے کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، میں نے تو انہیں صاف صاف کر بتا دیا تھا، ایک بار نہیں بار بار کہا تھا کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرنا جو میرا بھی اور تم لوگوں کا بھی پروردگار ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ ربی و ربکم آیا، کیا انداز ہے قرآن کریم کا، جو تم لوگوں کو بھی پالتے ہیں۔ اب پیٹ کی وجہ سے تو بھی برائیاں ہو رہی ہیں، لوگ مذہب چینج کر لیتے ہیں، فرقے چینج کر لیتے ہیں، وہ جو رب تم لوگوں کو بھی پالتا ہے، وہ جو ہمیں بھی پالتا ہے، ہم سارے اس کی عبادت کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خوبصورت جواب، بہت ہی خوبصورت جواب۔ اللہ کریم سمجھ عطا فرمائے۔ ابتدا میں غلطیاں ہوتی ہیں، پھر آگے بڑھتے جاتے ہیں، تحقیق کوئی نہیں نہ کرتا۔ ہماری میڈم نے ہمیں جب سمجھایا تھا، قرآن کریم میں ہے نا کہ خوب تحقیق کرو، خوب کا لفظ ہے، خوب تحقیق کرو، یعنی کوئی بات پتہ چلے تو ایسے نہ آگے پھیلا دو۔ رسول اللہ نے فرمایا، قرآن کریم نے فرمایا کہ بندے کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ بغیر تحقیق کے بات آگے پھیلا دے، اور قرآن کریم کہتے ہیں خوب تحقیق کرو، ہے نا ایسی بات، خوب تحقیق کریں تو تبھی تہ تک پہنچ پاتے ہیں، ورنہ بس اس سے سنا تو آگے پہنچی بات، پھر آگے تھوڑی اور غلط ہوئی، پھر آگے تھوڑی اور غلط ہوئی۔ ہماری میڈم نے ہمارے کان میں ایک بات کی، ہم لوگ 33 اسٹوڈنٹس تھے پی ایف کالج میں، تو مس رخسانہ جی انہوں نے کان میں کہا کوئی بات، اب انہوں نے آگے یعنی کہا تو اس بات کو آگے آگے پھیلاتے جانا ہے، یعنی ایک دوسرے کو کہتے جانا ہے لیکن کہنا کان میں، تاکہ دوسرے کو پتہ نہ چلے۔ ہم بھی کوئی بات ایسے کہتے ہیں، سارے زمانے کو بتا دیتے ہیں، لیکن جس بندے سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں میں تجھے خالی بتا رہا ہوں اور کسی اور کو نہیں بتانا، خود سارے زمانے کو بتا دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ عادت ہوتی ہے، اس کو چھوڑنا چاہیے، تو یہ انہوں نے پریکٹیکل کر کے دکھایا۔ پھر انہوں نے کان میں سب سے بات کروائی، اور جب آخری لڑکی کی باری ہے تو کہا اب آپ بتاؤ کہ آپ کو کیا بتایا گیا۔ جب اس سے پوچھا اس کی بات میں، اور جو پہلی بندی تھی جس کو میڈم نے خود کان میں بات بتائی تھی، اس کی بات میں زمین آسمان کا فرق تھا، بلکہ یوں سمجھے کہ دونوں کا یعنی دونوں باتوں کا، یعنی جو پہلی لڑکی تھی اور آخری لڑکی تھی ان کی باتوں میں ذرا سی بھی مماثلت نہیں تھی، بالکل اپوزٹ تھا۔ تو اسی طرح یہ جو رسومات شروع ہوئے اور آگے بڑھتے بڑھتے جو ابھی مجھے